آج فتاوی فیض الرسول کی 61ویں ٹاپک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زید سنی مذہب ہے مگر داڑھی کٹوا کر ایک مشت سے کم رکھتا ہے، تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: داڑھی کٹوا کر ایک مشت سے کم رکھنا یا منڈانا تمام علماء محققین کے نزدیک حرام ہے۔ فقیہ اعظم حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تعریر فرماتے ہیں: داڑھی بڑھانا سنن الانبیاء سابقین سے ہے، منڈانا یا ایک مشت سے کم کرنا حرام ہے۔ بہار شریعت جلد شان دوم 197 صفحے۔ اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمۃ اللہ تعالی تعریف فرماتے ہیں: حلق کردن لحیہ حرام است ورزشہ افرنج وحدود وجو القیان صدقیہ شارع قلندریہ غویند و غذا شدن بقدر قبضہ واجب ست، یعنی داڑھی منڈانا حرام ہے اور انگریزوں، ہندوؤں اور قلندریوں کا طریقہ ہے، اور داڑھی کو ایک مشت تک چھوڑ دینا واجب ہے۔ اشرۃ المعاد جلد اول 212 صفحے۔ اور شیخ علاء الدین محمد بن علی حسقفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ در مختار میں سید محمد امین ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رد المختار جلد دوم 113 صفحے میں شیخ زین الدین ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بحر الرائی کے جلد دوم 280 صفحے میں، امام ابن حمام فتح القدیر جلد دوم 270 صفحے میں، اور سید العلماء اور حضرت سید احمد طحطاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ طحطاوی علی المراقی فلا طبع قسطنطنیہ 372 صفحے میں تحریر فرماتے ہیں: وَلِلْتَحْطَوِ الْأَغْضَى مِنَ الْهِيَةَ وَهُدُونَ ذَلِكَ الْقَدَرُ الْمَسْنُونَ وَهُوَ الْقَبْضَةُ كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ الْمَغَارِبَةِ وَمَغَنَّةُ الرِّجَالِ لَمْ يَجْعَلُوا أَحَدًا وَكَذَا كَلَهَا فَعَلَ يَهُودُ الْهِنْدِ وَمَجُوسُ الْأَعْجَمِ، یعنی داڑھی ایک مشت سے کم ہو تو اس کو کاٹنا جس طرح کی بعض مغربی اور زنانے زنجے کرتے ہیں کسی کے نزدیک حلال نہیں، اور کل داڑھی کا صفایا کرنا یہ کام تو ہندوستان کے یہودیوں اور ایران کے مجوسیوں کا ہے۔ اور پھر در مختار جلد پنجم کتاب الحدر والا باہا فضل فی بی میں ہے: یحرم علی الرجل قطع الحیطہ، یعنی مرد پر اپنی داڑھی کا کاٹنا حرام ہے، یہ ایک مشت کے اندر کاٹنے کا حکم ہے۔ لأنه صرح في النهاية بوجوب قطع ما زاد على القبضة بالذم وما اقتضى الإثم بتركته إلا أن يحمل الوجوب على الثبوت هكذا في الدر المختار۔ تو لفظ حرام سے صاف ظاہر ہے کہ ایک مشت رکھنا واجب ہے، اور اگر سنت موقدہ ہی مان لیا جائے جب بھی اس کا ترک سات اور کرنا ثواب، اور نادرن ترک پر عتاب اور اس کے ترک کی عادت پر استحقاق عذاب، تو اس عادت پر اصرار گناہ کبیرہ ہو۔ رد المختار کتاب الشہادت باب القبول بعد ما جلد چہارم 277 صفحے میں ہے: قال ابن کمال لئن الصغیرۃ لا تاخذ حکم الکبیرہ بالاسرار، یعنی فتح القدیر میں علامہ کمال الدین محمد ابن الحمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مسئلے کی تعلیل میں فرمایا: اس لیے کہ گناہ صغیرہ اصرار کرنے سے گناہ کبیرہ کے حکم میں ہو جاتا ہے، اور کبیرہ کا مرتکب فاسق ہے، اور اصرار کا ادنیٰ درجہ 3 مرتبہ ہے۔ کما صرح فی الکتب الفقہیہ، لہذا زید سنی مذہب ہونے کے باوجود اگر داڑھی کٹوا کر ایک مشت سے کم رکھنے کی عادت پر اصرار کرنے والا ہے تو سنت موقدہ فرض کر لینے کی صورت میں وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب اور فاسق معلن ہو گیا، اور فاسق معلن کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی واجب علیحدہ ہے۔ رد المختار پھر فتاوی رضویہ میں ہے: مشی فی شرح المنیہ علی ان قراءۃ تقدیم یعنی الفاسق کراہۃ تحریم۔ در مختار میں ہے: کل صلاۃ رأیت ما کراہۃ تحریم تواجب اعادتها وما عندی والعلم بالحق عند اللہ تعالی ورسولہ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک آنکھ والا جو حافظ قرآن بھی ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جیسے ایک آنکھ والے بکری کی قربانی درست نہیں، اسی طرح ایک آنکھ والے کے پیچھے نماز بھی درست نہیں۔ جواب: یک چشم اگر سنی صحیح العقیدہ صحیح القرات مسائل نماز سے واقف اور پابند شرع ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، اور حافظ قرآن ہے تو بدرجہ اولا جائز ہے۔ امام کو قربانی کے جانور پر قیاس کرنا صحیح نہیں، ورنہ کس کے پیچھے نماز درست نہ ہوگی، اس لیے کسی دو پایا جانور کی قربانی درست نہیں۔ کما صرح فی الکتب الفقہیہ وہو تعالی اعلم۔ کیا امام کا مقتدیوں کی نماز صحیح ہونے کے لیے امام کی امامت
کی نیت ضروری ہے؟ جواب: مقتدیوں کی نماز صحیح ہونے کے لیے ان کی امامت کی نیت کرنا امام پر ضروری نہیں، اور اگر کرے تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ گنیہ 248 صفحے میں ہے: لا يحتاج الامام في صلاة الاقتداء به الى نیت الامامة الا في حق الصلاة تلخیصا وهو تعالی علم۔ زید مسجد کا امام ہے، وہ پڑوس کی ایک غیر شادی شدہ عورت کا 6 ماہ حمل گرایا ہے۔ اب زید کو ایسی صورت میں امامت پر رکھا جا سکتا ہے یا نہیں، اور اس کی اقتداء درست ہے یا نہیں؟ جواب: مسجد کے امام نے اگر واقعی غیر شادی عورت کا ایسا حمل گرایا ہے تو وہ گناہ عظیم کا مرتکب ہوا، علانیہ توبہ و استغفار کرے اور اپنے گناہ پر نادم و شرمندہ ہو۔ اگر وہ ایسا کرے تو اسے امامت پر باقی رکھیں۔ حدیث شریف میں ہے: الطائبہ من الذنب کمن لا ذنب لہ، اور اگر وہ علانیہ توبہ و استغفار نہ کرے یا اس میں کوئی دوسری خرابی مانے امامت ہو تو اسے امامت سے الگ کر دے۔ ھذا ما عندی وہو اعلم بالصواب۔ ایک مولوی صاحب نے اپنی اہلیہ کا آپریشن کروا دیا تو ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: مولوی صاحب مذکور نے اگر ضبط تولید کا آپریشن کروایا اور اس کے بغیر چارہ کار تھا تو وہ سخت گنہگار ہوئے۔ علانیہ توبہ استغفار کے بعد مولوی مذکور کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، وہو سبحانہ وتعالی اعلم بالصواب۔ عینین کی امامت درست ہے یا نہیں، جبکہ ہر معنی میں وہ بہتر ہے؟ جواب: عینین اگر صحیح العقید، صحیح الطہارت اور صحیح القرأت ہو، اس میں کوئی دوسری وجہ معنی امامت نہ ہو تو اس کی امامت درست ہے، وہو تعالی اعلم بالصواب۔ ایک امامت جن کی زبان لقوے کے سبب مار گئی اور حروف صحیح ادا نہیں ہوتے، ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: جس امام کی زبان لقوے سے مار گئی ہے، اگر پڑھنے میں ان کے حروف صحیح نہیں ادا ہوتے تو صحیح پڑھنے والوں کی نماز ان کے پیچھے نہیں ہوگی، ایسے لوگوں کا ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں۔ در مختار میں توطلے کے پیچھے فساد نماز کا حکم لکھ کر فرماتے ہیں: ھذا ھو الصحیح المختار فی حکم الالصق وکذلک من لا یقدر علی التلفظ بحرف من الحروف وہو تعالی اعلم۔ ہمارے یہاں ایک ہی عیدگاہ ہے جس میں دیوبندی عقیدے کا امام نماز پڑھاتا ہے، تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو پھر ہم لوگ کیا کریں؟ جواب: دیوبندی عقیدے والے اپنے خیالات فاسدہ اور عقائد باطلہ کے سبب کم از کم گمراہ و مذہب ضرور ہیں، اور ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں، جیسا کہ حضرت علامہ حلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں: یکرہ تقدیم المبتدع لانہ فاسق من حیث الاعتقاد وهو اشد من الفسق من حيث العمل، لان الفاسق من حيث العمل يعترف بانه فاسق ويخاف ويستغفر بخلاف المبتدع، ومراد بالمبتدع من يعتقد شيئا على خلاف ما يعتقدها اہل سنت۔ غنیہ 480 صفحے۔ لہذا آپ لوگ دیوبندی امام کے نماز پڑھانے سے پہلے یا بعد اسی عیدگاہ میں عید کی نماز الگ پڑھیں، اگر مخالفین روکے اور عیدگاہ میں نہ پڑھنے دیں تو مسجد میں پڑھیں، وہو تعالی اعلم۔ آدمی بالغ ہے مگر اس کو داڑھی نہیں ہوئی، یا ہلکی ہلکی ہو رہی ہے، وہ حافظ بھی ہو چکا ہے، یا یہ کہ ایک مشت سے کم ہی داڑھی ہوتی ہے، بڑھتی نہیں، یا یہ کہ داڑھی نکلنے کا امکان ہی نہیں، بتایا جائے کہ ان لوگوں کے پیچھے نماز ہوگی کہ نہیں اور ان کی اذان معتبر ہے کہ نہیں؟ جواب: مذکورہ اشخاص کے پیچھے نماز ہو جائے گی اور ان کی اذان بھی شرعاً معتبر ہے، البتہ جو لوگ کی داڑھی منڈاتے ہیں یا کٹا کر ایک مشت سے کم رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں کہ وہ فاسق مولین ہیں۔ ھذا خلاصۃ ما فی الکتب الفقہیہ وہو سبحانہ تعالی اعلم۔ ایک پیش امام نے ہر مونیم کے ساتھ ڈھول خود اپنے ہاتھ سے بجائے، اور وہ بھی مدرسے کے اندر جو مسجد سے بالکل متصل ہے، یعنی سامنے 2 گز کے فاصلے میں۔ ایسے پیش امام کے پیچھے بغیر توبہ کیے نماز درست ہوگی یا نہیں، اور نمازیں پڑھی گئی ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ جواب: جس امام نے ہر منیم کے ساتھ اپنے ہاتھ سے ڈھول بجایا بغیر توبہ کیے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا درست نہیں۔ ڈھول بجانے کے بعد توبہ سے پہلے جو نمازیں اس کے پیچھے پڑھی گئیں وہ دوبارہ پڑھی جائے، وہو تعالی عالم بالصواب۔ زید ایک مسجد کا امام ہے،
اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مدرسے کا مدرس بھی ہے۔ زید کے بھائی خالد کی باکرہ لڑکی کا نکاح حامد کے ساتھ ہوا تھا۔ مابین زوجین غیر معمولی کشیدگی کی بنیاد پر ناراضگی بڑھتی گئی اور زید نے اپنے بھائی کے لڑکی کو حامد کے طلاق دیے بغیر دوسری جگہ شادی کر دی اور وہاں بھیج دیا۔ اب ایسی صورت میں زید قابل امامت ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو مقتدیوں کی نماز کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب: زید نے اگر واقعی اپنے بھائی کی منکوحہ لڑکی کی شادی بغیر طلاق دوسری جگہ کر دی تو وہ شخص سخت گنہگار، مستحق عذاب نار، فاسق، مولن اور دیوس ہے۔ وہ ہرگز قابل امامت نہیں۔ اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے۔ اس واقعہ کے بعد جتنی نمازیں اس کے پیچھے پڑھی گئی ان سب کا دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ در مختار ماہ شامی جلد اول 307 صفحے میں ہے: کل صلاۃ ارأیت ما کراہۃ التحریم توجب اعادتها وهو تعالی ورسول اللہ اعلم بالصواب۔ ایک شخص مسجد میں امامت کے فرائض انجام دیتا ہے۔ عرصہ 3-4 ماہ قبل موٹر سے گرنے سے پاؤں کو کولہی میں فریکچر ہو گیا ہے۔ وہ ٹھیک ہونے پر امامت کے فرائض دوبارہ انجام دے رہا ہے۔ رکوع، سجدہ، قیام میں کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف یا دقت نہیں ہوتی۔ کیا کولہی میں فریکچر ہو جانے کے باعث اب دوبارہ وہ عذر شرعی امامت کے فرائض انجام دے سکتا ہے یا نہیں؟ جواب: بالصواب سے جلد مطالعہ فرمائیں۔ جواب: اگر رکوع اور سجود وغیرہ صحیح طور پر ادا ہو جاتے ہیں تو فریکچر ہونے معنی امامت نہیں۔ لہذا شخص مذکور اگر صحیح عقیدہ، صحیح طہارت اور صحیح قرات ہو تو فریکچر کے بعد بھی اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے۔ وَهُوَ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ۔